دنیا کی دوسری بڑی تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت، اسپورٹس پاور ہاؤس، گلوبل لیڈر، 5G اور AI اور دنیا کی تیز ترین ٹرین۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے چین کے بارے میں۔ پاکستان سے چین کیسے بائی روڈ جا سکتے ہیں، اس پر کتنے اخراجات آتے ہیں اور راستے میں کون سا شہر آتا ہے، چین کے کون سے شہروں میں سب سے زیادہ پاکستانی جاتے ہیں، چین کی ترقی کا راز کیا ہے، ویزا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چین کی وہ خوبصورتی دکھائیں گے جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ چین کتنا ترقی یافتہ ملک ہے اور بھی بہت کچھ جانیں گے آج کی اس خاص ویڈیو میں۔ تو آئیے روانہ ہوتے ہیں چین کے ایک شاندار سفر پر۔ دوستو، اس ملک کا آفیشیلی نام دی پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 1 ارب 41 کروڑ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ پہلے نمبر پر اب انڈیا آ چکا ہے، جس کی آبادی تقریباً 1 ارب 46 کروڑ ہے۔ دوستو، چین کا کل رقبہ 96 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا میں رقبے کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ چین کے لوگ نقل کرنے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کی نقل آپ کو چین سے مل جائے گی، یہاں تک کہ آئی فون کی کاپی بھی آپ چین سے لے سکتے ہیں۔ چین کی جغرافیائی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ چین کی سرحدیں 14 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں روس، بھارت، نیپال، منگولیا، ویتنام، پاکستان، افغانستان، شمالی کوریا، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، میانمار، لاؤس، بھوٹان اور نیپال شامل ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ چائنا سی اور ایسٹ چائنا سی بھی چین سے لگتا ہے۔ یہاں کے لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، نوڈلز، ڈمپلنگ اور چاول شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتے، بلیاں اور یہاں تک کہ چمگادڑ بھی کھائے جاتے ہیں۔ چین کے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں۔ اگر آج چین معاشی سپر پاور ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ چینی عوام ہے، جو دل جمعی سے محنت کرتے ہیں اور حکومت بھی مکمل طور پہ سپورٹ کرتی ہیں۔ چین نے آج ناقابل یقین ترقی کی ہے، لیکن اس کے باوجود چینی لوگ اپنی ثقافت اور روایات سے جڑے ہوئے ہیں۔ چینی نیا سال دنیا کا سب سے بڑا سالانہ تہوار سمجھا جاتا ہے۔ اس میں لوگ سرخ رنگ کی سجاوٹ کرتے ہیں اور اس دن ڈریگن ڈانس سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ تہوار 29 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ دوستو، ایک حیران کن بات یہ ہے کہ چائنیز نیو ایئر جانوروں کے نام سے منایا جاتا ہے، جیسے کہ ٹائیگر، ڈریگن، رینک، منکی وغیرہ، جبکہ 2025 کے سال کو سانپ یعنی سنیک کہا گیا۔ چینی عوام کی ذہانت اور محنت کی وجہ سے آج دنیا کے بڑے الیکٹرانکس برانڈز چین منتقل ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو تقریباً ہر برانڈ کی مصنوعات میڈ ان چائنا ہی ملتی ہیں۔ چین دنیا میں وہ مصنوعات لے کر آتا ہے جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ چین آج ترقی میں دنیا سے 100 سال آگے نکل چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ عوام اور حکومت کے درمیان اعتماد ہے۔ چین میں بولی جانے والی زبان کو مینڈارن کہا جاتا ہے، اسے اس ملک کے 80% لوگ بولتے ہیں۔ اگر آپ چین جانا چاہتے ہیں تو آپ کو چینی زبان ضرور آنی چاہیے، کیونکہ یہاں کے لوگ انگریزی کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، آج بھارت اور پاکستان میں چائے بہت زیادہ پی جاتی ہوں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چائے کے اصل مالک چینی لوگ ہیں؟ ایک روایت کے مطابق چائے کی دریافت 2737 قبل مسیح میں ہوئی تھی، اور وہ علاقہ بھی چین ہی کا تھا۔ دیواری چین، جسے دنیا کا عجوبہ کہا جاتا ہے، چین ہی میں موجود ہے۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، چین میں غیر مذہبی افراد کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، جن کی تعداد تقریباً 50% ہے، جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ 20% بدھ مت، 7% عیسائی، 20% تاؤ مت جو چین کا قدیم مذہب ہے، اور 2% مسلمان آباد ہیں، اور 2% مسلمان، جن کی تعداد تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی یہاں آباد ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 56,000 بھارتی شہری چین میں آباد ہے، جن میں سب سے زیادہ تر شنگھائی میں رہتے ہیں۔ تقریباً 54,000 پاکستانی بھی چین میں آباد ہے، جن میں سب سے زیادہ تر بیجنگ اور شنگھائی میں رہتے ہیں۔ چین کا دارالحکومت بیجنگ ہے، جو دنیا کے قدیم اور جدید ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ دوستو، یہ شہر گزشتہ 800 سال سے چین کا دارالحکومت ہے۔ یہاں واقع فوربیڈن سٹی آج بھی ان کی ثقافت کو ظاہر کرتا ہے۔
چین کی GDP 17.8 ٹریلین ڈالر ہے تو امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $12,600 ہے۔ چین میں استعمال ہونے والی کرنسی کو یوان کہا جاتا ہے تو پاکستانی 39 روپے کے برابر اور انڈین 11 روپے کے برابر ہے۔ دوستو، امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت رکھنے والا ملک ہے، لیکن ایک ایسی بڑی معیشت رکھنے کا کیا فائدہ کہ 11% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ مطلب زیادہ پیسہ امیروں کے پاس ہے اور غریب بھی بڑی تعداد میں دنیا کی پہلی نمبر والی معیشت میں رہتے ہیں، جبکہ چین میں 2% سے بھی کم غربت کی شرح آج آ چکی ہے۔ اور اس بات کو 2024 کے ہونے والی G20 اجلاس میں چین کے صدر شی جن پنگ نے بھی بیان کیا تھا کہ 99.9% کے قریب غریب لوگوں کو غربت سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ بات پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن چکی ہے۔ چائنیز اپنے ملک کو چائنیز کہہ کر نہیں بلاتے بلکہ چونگو کر کے پکارتے ہیں۔ لفظ چونگو تقریباً 3000 سال پرانا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک بات سن کر حیرت ہوگی کہ بہت سے پاکستان بائی روڈ بھی پاکستان سے چین جاتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اسلام آباد سے بس لینی پڑے گی۔ فیصل موورز کی بس سے بھی آپ چائنا جا سکتے ہیں۔ چین ٹورسٹ ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا اور بزنس ویزا آفر کرتا ہے، لیکن ٹورسٹ ویزا پر جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ٹورسٹ ویزا میں آپ صرف گروپ میں ہی سفر کر سکتے ہیں، جبکہ زیادہ تر پاکستانی بزنس ویزا پر جاتے ہیں۔ اس کو آن لائن اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا تعلق کسی نہ کسی کمپنی سے ہونا چاہیے۔ 3 سال کی ٹیکس ریٹرن ہونی چاہیے۔ آپ جس بھی شہر میں بزنس کرتے ہیں اس شہر کا چیمبر آف کامرس کا سرٹیفکیٹ بھی ہونا ضروری ہے۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی آپ کو لینا پڑے گا اور وزارت خارجہ سے اٹیسٹ بھی کروانا پڑے گا۔ اس کے بعد بزنس انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے تو چین کی کسی بھی کمپنی کا ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ بزنس انویٹیشن لیٹر کا ہوتا ہے۔ اس کو لینے کے 4 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ چیمبر آف کامرس کے ذریعے لیا جا سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ، اگر آپ کے کوئی رشتہ دار چین میں بزنس کر رہے ہیں تو ان کے ذریعے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر، اگر آپ کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ کی کمپنی چین سے بزنس لیٹر منگوا سکتی ہے۔ اور سب سے آخر میں طریقہ ٹریول ایجنٹ کا ہے، جس کے ذریعے آپ کو ویزا 1,70,000 تک بھی پڑ سکتا ہے، جبکہ باقی طریقوں میں آپ کو ویزا صرف 30,000 کا پڑے گا۔ جب بھی آپ چین آئے تو آپ کو علی پے کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی۔ اس ملک میں کیش بہت کم استعمال ہوتا ہے، سب کچھ آن لائن پے کیا جاتا ہے۔ پاکستان سے خنجراب پاس سے چین جانے سے پہلے آپ اگلی تمام فلائٹس اور ٹرین کو بک کروا لیں، کیونکہ آبادی اس ملک میں بہت زیادہ ہے تو ٹرین اور فلائٹ ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ فیصل موورز کی بس آپ کو خنجراب پاس کے ذریعے چین کے شہر تاش گور کان میں اتارتی ہیں۔ اس علاقے میں مسلم کمیونٹی سب سے زیادہ نظر آئے گی۔ اس ملک میں سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں، ایک تو بزنس کی وجہ سے، دوسرا یہ ملک بہت خوبصورت اور جدید ہے۔ بزنس کے لیے کس مارکیٹ میں سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں؟ دوستو، سیاح سب سے پہلے بیجنگ شہر میں آتے ہیں۔ بیجنگ کا خوبصورت اور جدید ترین ایئرپورٹ آپ بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ سائز میں بھی بہت بڑا ہے اور آرکیٹیکچر بھی بہت خوبصورت ہے۔ ایئرپورٹ سے شہر میں جانے کے لیے ٹرین کا استعمال کرنا سب سے سستا پڑتا ہے۔ سیاح نئے سال کے موقع پر بھی بہت زیادہ جاتے ہیں۔ اگر بات ہو چین کی تو دیواری چین کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے۔ دیواری چین پر سیاح سب سے زیادہ بیجنگ سے جاتے ہیں۔ یہ دیوار 21,196 کلومیٹر لمبی ہے، جو دنیا کا آدھے سے زیادہ چکر ہے۔ بیجنگ شہر میں بلند بالا عمارتیں اور تاریخی عمارتیں دونوں ہی دیکھنے کو ملے گی۔ تیان آنمن اسکوائر میں آپ کو سب سے زیادہ لوگوں کا رش ملے گا۔ اس اسکوائر میں ماؤزی دونگ کا مزار بھی بنایا گیا ہے۔ دوستو، چین دنیا کے سب سے جدید اور جدید ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ اس شہر میں رات کو بلڈنگز کا نظارہ دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ رات کو لوگ آپ کو بڑی تعداد میں نظر آئیں گے۔ دوستو، اس شہر میں آپ کو اسٹریٹ فوڈ اور ریسٹورنٹس بھی بہت نظر آئیں گے۔ کچھ علاقوں میں جانوروں کے خون کی ڈشز بھی تیار کی جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہوتی ہے انہیں جانوروں کا خون پلایا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے چین کو تسلیم کرنے والا ملک پاکستان تھا اور چین کو آزادی 11 اکتوبر 1949 میں ملی۔ اسی وجہ سے چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیتا ہے۔ چین کی قدیم تہذیب کی بنیاد یلو ریور کے کنارے رکھی گئی۔
اس لیے اسے چینی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا چھٹا طویل ترین دریا ہے اور اس نے چینی ثقافت، زراعت اور تاریخ میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ یہاں کے لوگ اس بات پر اس حد تک عمل کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے اینسسٹر ورشپ کہا جاتا ہے۔ دوسری فلسفی یہ تھی کہ سزائیں سخت سے سخت ہونی چاہیے تاکہ معاشرہ ہمیشہ درست اور منظم رہے۔ تقریباً 40 سال پہلے یعنی 1980 کی دہائی کے آغاز میں چین میں غربت کی شرح بہت زیادہ تھی اور یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 90% آبادی غربت تھی۔ لیکن اگلے 30 سالوں میں چائنا نے اتنی ترقی کی کہ بہت سے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایماندار حکمران عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔